أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن معاوية رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من يرد الله خيرا به يفقهه في الدين وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ اللَّهُ يُعْطِي وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةٌ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو میں نے ابھی تلاوت کی، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد میں کتاب العلم میں اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا، صفحہ نمبر 16 پر، اور یہی حدیث صاحب مشکات نے مشکات شریف میں کتاب العلم میں نقل فرمائی۔ الفاظ حدیث کے کچھ مختلف دیگر کتب میں بھی بیان کیے گئے، اور اس حدیث مبارکہ میں 3 صورتیں بیان کی گئیں جن پر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کلام ہوگا۔ محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ، ان کے بیان کرنے کا مقصد اور سننے سنانے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سن کر حتی الامکان ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو احکام ہم تک پہنچائے، تو ایک تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم سرکار کی احادیث کو سنیں بھی، لوگوں کو سنائیں بھی، اور ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو حیات عطا فرمائی ہے، اور اس حیات میں جو اسے اعضاء عطا کیے جن سے وہ چلتا ہے، اٹھتا ہے، پھرتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ اگر ایک نعمت بھی کسی انسان سے چھن جائے تو اس وقت اسے اس نعمت کی قدر محسوس ہوتی ہے۔ جس کے پاس یہ سب نعمتیں ہیں تو وہ کم ہی ان کی قدر کرتا ہے، لیکن جب یہ نعمتیں انسان سے اگر کسی وجہ سے چھن جاتی ہیں تو پھر ان کی قدر بھی اسے معلوم ہوتی ہے کہ کتنی قدر ان نعمتوں کی ہے۔ تو ہمارے پاس یہ رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں، خصوصاً جو کان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے، تو ان کا ایک مقصد رکھا گیا، اور وہ مقصد تھا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانان عالی شان کو سننا، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جب نعت خوانی کی جائے اسے سننا، اور لہو و لغویات سے اپنے کانوں کو بچانا۔ اسی طرح آنکھ ہے تو آنکھ کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اگر سب سے عظیم مقصد دیکھا جائے تو وہ ہے کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری جو خواہشات ہیں، میری جو تمنائیں ہیں، ان میں سب سے بڑی تمنا یہ کہ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے ہمیشہ سرکار کے چہرے انور کی زیارت کرتا رہوں۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی اعضاء دیے ہیں تو وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے دیے ہیں۔
تو ہمیں جو کان عطا فرمایا، ہم ان کانوں سے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو سنیں، لوگوں کو سنائیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی ضمن میں یہ درس حدیث، درس قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے فرمانان عالی شان سننے کے بعد اس کی تشریحات، اس کے بارے میں جو محدثین کرام کے اقوال ہیں، جب وہ ہمارے سامنے آئیں تو ہم کوشش کریں کہ اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں۔ یہ حدیث مبارکہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں پہلی چیز تو یہ بیان کی گئی، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ دوسرے حصے میں یہ ارشاد فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور امام بخاری نے جو اس حدیث کو نقل کیا تو اس حدیث کو مکمل طریقے سے، مشکات شریف میں تو صرف اس حدیث کا پہلا حصہ بیان کیا گیا، امام بخاری علیہ الرحمہ نے مزید اس حدیث مبارکہ میں جو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے اسے بھی نقل کیا، اور ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ لن تزال هذه الامة قائمة على امر اللہ، کہ میری یہ امت جو ہے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر قائم رہے گی، لا يضرهم من خالفهم، جو بھی ان کی مخالفت کرے گا وہ انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ تو ابھی اس حدیث مبارکہ میں 3 صورتیں بیان کی گئیں۔ پہلی جو صورت بیان کی اس میں علم کی فضیلت کا ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ چونکہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں بے شمار بزرگان دین کے آراس منائے جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب ابتدا میں آپ نے سنے، پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں بھی آپ نے سنی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بھی بیان کیے جاتے، معراج شریف کا ذکر بھی ہوا۔ تو اسی رجب المرجب میں اللہ تبارک و تعالی نے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں جو فقہائے کرام پیدا کیے، تو ایک فقیہ اعظم کا عرس بھی رجب المرجب میں منایا جاتا ہے۔ اگرچہ ان کے حالات کم ہی ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن ان کی فقیہانہ بصیرت اور نبی کریم علیہ السلام کے دین کو سیکھنے میں جو تکالیف ان کے سامنے آئیں اور جو ان کا شوق اور استغراق علم دین کے اندر تھا، اس کو اگر دیکھا جائے تو اس مقدس مہینے میں ان کا ذکر خیر بھی ہونا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہے، اس لیے کہ ہم خود حنفی ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 شاگرد بہت ہی مشہور گزرے ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام ظفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان تینوں شاگردوں میں وہ شاگرد کے جن پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ناز کیا کرتے تھے، انہی کا عرس اس مقدس مہینے میں منایا جاتا ہے، اور وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں انہی کا تذکرہ میں عرض کروں گا تاکہ حدیث مبارکہ کی وضاحت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات، ان کے واقعات اور جو انہوں نے تحصیل علم میں تکالیف اٹھائیں ان کی روشنی میں ہو جائے۔ اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ تو ان کا ذکر کرنے سے ایک تو یہ فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیں ملے گی، دوسرا یہ کہ ان کے حالات ہمارے سامنے آئیں تو ہم کوشش کریں کہ ان کے حالات کو سننے کے بعد جو ان کا طریقہ کار تھا، جو ان کی کوششیں تھیں، جو ان کی محنتیں تھیں،
ہم بھی کچھ نہ کچھ خود نہ صحیح اپنے بچوں کو اس فیلڈ میں لائیں تاکہ وہ بھی علوم دینیہ حاصل کریں اور پھر اس مقام پر پہنچیں کہ جو حقیقت میں مسلمان کا اصل مقام ہے۔ چیف جسٹس کا عہدہ جسے کہا جاتا ہے، جو کہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی ہے اور لوگ جانتے بھی ہیں کہ چیف جسٹس کون ہے، لیکن اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے چیف جسٹس جو ہیں وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قاضی القضات کا عہدہ انہوں نے سنبھالا، اور یہ عہدہ کوئی کم عرصے پر مبنی نہیں تھا بلکہ 17 سال اس عہدے پر فائز رہے، اور جو فیصلے آپ کے سامنے آتے رہے ان کو صحیح طریقے سے قرآن و احادیث کے مطابق آپ حل فرماتے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 92 ہجری میں ہے اور 183 ہجری میں آپ کا وصال رجب المرجب میں ہوا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو خصوصی تعلق علم دین حاصل کرنے والا کا ہوا کرتا ہے، اس میں ایک خاص حصہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ ویسے تو جو شخص بھی علوم دینیہ حاصل کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے اور اس دین متین کی خدمت میں کوشاں رہتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصی نظر عنایت اس پر ہوا کرتی ہے۔ لیکن ایک تعلق حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو خاص طور پر ہے، جس کا تذکرہ امام ابو یوسف میں کیا گیا، اور دیگر مورخین نے بھی لکھا کہ حضرت سعد ابن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں غزوہ احد جب ہوا تو یہ حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے اس غزوے میں شرکت کی اجازت چاہی، لیکن عمر کم تھی، نبی کریم علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ پھر اس کے بعد کئی غزوات میں انہوں نے شرکت کی اور غزوہ خندق میں بھی یہ شریک تھے۔ محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں جب حضرت سعد بن عتبہ کو دیکھا کہ نہایت ہی بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور کفار کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور جہاں انہیں بھیجا جاتا ہے اسی مقام پر چلے جاتے ہیں، تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنے قریب بلایا۔ یہ حضرت سعد بن عتبہ کون ہیں، ان کا تعلق امام ابو یوسف سے کیا ہے؟ یہ انصاری صحابی ہیں اور امام ابو یوسف کا تعلق بھی قبیلہ انصار ہی سے ہے۔ حضرت سعد بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پردادا ہیں۔ اب دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کے فیوز و برکات کیسے ان تک پہنچے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سعد بن عتبہ کو اپنے قریب بلایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اقترب منی اسعدک اللہ، میرے قریب آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اور سعادت مندیاں عطا فرمائے۔ جب یہ سرکار کے قریب ہوئے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی پیشانی پر اور ان کے سر پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور پھر انہیں دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کا ذکر کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے پردادا جنہیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا دی اور ان کی پیشانی اور سر پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا، فرماتے تھے کہ آج بھی اس ہاتھ کی ٹھنڈک میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ برکتیں جو مجھے ملی یہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسی ہاتھ مبارک کے لمس کی ہیں کہ جو میرے سلسلے میں مجھے ملی ہیں۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک تو یہ کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ تعلق، پھر علوم دینیہ کی تحصیل میں جو مشقتیں آپ نے اٹھائیں۔ ابتدا میں ان کی والدہ یہ بیان کرتی ہیں کہ میں سوت کاٹ کر گھر کا گزر بسر کرتی تھی اور امام ابو یوسف کو لے کر جاتی کسی دھوبی کے پاس کہ وہاں جا کر یہ کام کاج کریں تاکہ گھر کی گزر بسر ہو۔ لیکن یہ جب جاتے تو راستے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس ہوا کرتی تھی، وہاں بیٹھ جاتے، وہاں علوم دینیہ میں بیٹھے رہتے، سیکھتے رہتے اور پھر گھر آ جاتے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ والدہ لے کر جاتی، وہاں سے فوراً آ کر پھر اسی مجلس میں بیٹھ جاتے۔
آپ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت کا ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ ہی دیا کہ میرا بچہ جو ہے وہ میں اسے دھوبی کے پاس لے کر جاتی ہوں تاکہ یہ کام کاج سیکھے، لیکن یہ آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، یہاں علوم دینیہ سیکھتا ہے، ہمارے گھر کی گزر بسر ہوتی نہیں اور میں سود کاٹ کر اپنے گھر کا گزارا کرتی ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ کی والدہ سے کہا کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ، میں امام ابو یوسف کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ صحن فیروزدز میں روغن پستہ کے ساتھ فالودہ کھا رہا ہے. اب جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو ان کی والدہ جو تھی اس نے کہا کہ یا شیخ ذہب عقلک، آپ کی تو گویا کہ عقل ہی چلی گئی، کیسے آپ اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ صحن فیروزدز میں یہ فالودہ جو ہے وہ روغن پستہ کے ساتھ کھا رہا ہے. بہرحال آپ کی والدہ چلی گئی. بعد میں جب آپ قاضی کے عہدے پر فائز ہوئے تو وہ وقت آیا کہ جب ہارون الرشید کے ساتھ آپ صحن فیروزدز میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ان کی موجودگی میں خادم جو تھا وہ فالودہ لے کر آیا، ساتھ ہی روغن پستہ بھی موجود تھا. اب ہارون الرشید نے یہ کہا کہ حضور آپ یہ کھائیے. جب آپ کے سامنے یہ چیزیں آئیں تو امام ابو یوسف مسکرا دیے. ہارون الرشید نے پوچھا کہ مسکراہٹ کا کیا سبب ہے، آپ یہ چیزیں دیکھ کر مسکرائے کیوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ جب میری ماں مجھے یہاں چھوڑنے نہیں آتی تھی، دھوبی کے پاس لے کر جاتی تھی، یہاں آ کر بیٹھ جاتا تھا امام اعظم کی مجلس میں، اور اس دن کے جب والدہ نے انہیں یہ کہا تو میرے امام نے یہ کہا تھا کہ میں ابو یوسف کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ صحن فیروزدز میں جو ہے وہ فالودہ روغن پستہ کے ساتھ کھا رہا ہے. آج میرے سامنے وہی چیز موجود اور میرے امام کی کرامت جو ہے وہ آج میں نے دیکھ لی. جب امام ابو یوسف نے یہ کہا تو ہارون الرشید نے کہا کہ واقعی علم جو ہے وہ انسان کو بہت بڑے مرتبے پر فائز کر دیتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرے امام کا یہ مقام ہے کہ جہاں لوگ جو ہیں ان کی نظریں نہیں پہنچا کرتی تھی، امام اعظم کی عقل وہاں تک پہنچایا کرتی تھی. چنانچہ آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا، کہتے ہیں کہ وہی اسی طریقے سے میں نے یہ دیکھا کہ میرے سامنے یہ چیز آئی اور میں اسے کھا رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ بھی آپ کے تحصیل علم کا بیان کیا جاتا ہے، تذکرہ ابو یوسف میں موجود ہے کہ آپ کے والد ماجد بھی آپ کو ایک مرتبہ اسی طرح کام کاج کے لیے، ذریعہ معاش کے لیے لے کر چلے تھے، اور پھر وہاں سے بھی آپ امام اعظم کی مجلس میں پہنچے. تو امام اعظم کی مجلس میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے والد آئے، آپ ان کے ادب کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کا ہاتھ پکڑ باہر لے آئے اور یہ ارشاد فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال و دولت بھی ہے، ان کے پاس علم بھی ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، جیسا چاہیں کھا سکتے ہیں، لیکن ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں، تمہیں کام کاج کرنا چاہیے تاکہ گھر کے معاملات حل ہو سکیں. کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے حکم پر پھر ذریعہ معاش میں لگ گیا اور پھر میری حاضری جو تھی وہ امام صاحب کی مجلس میں کم ہونے لگی. اب اس بات کو امام اعظم نے بھی محسوس کیا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جب آیا تو مجلس کے درمیان ہی جب اٹھنے لگا تو امام اعظم نے اشارے سے روک لیا، اور جب تمام لوگ چلے گئے تو مجھے پوچھا کہ آج کل علم دین کی مجلس میں تمہاری آمد کم ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ والد کا یہ حکم ہے ذریعہ معاش کے لیے، لہذا اس کے لیے چلا جاتا ہوں. کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک تھیلی مجھے دی اور فرمایا کہ یہ لے جاؤ، اس سے اپنی گزر بسر کرو. میں نے اس تھیلی میں دیکھا اس میں 100 درہم تھے، وہ میں گھر لے آیا، اس سے اپنے معاملات جو تھے وہ پورے کرنے لگا. اب کچھ دنوں کے بعد جب وہ تھیلی ختم ہونے لگی، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اس کا ذکر امام اعظم سے نہیں کیا کہ میرے پاس مال ختم ہو گیا، لیکن یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی کہ جب بھی تھیلی ختم ہونے لگتی تھی فوراً دوسری تھیلی مجھے پکڑا دیا کرتے تھے، لہذا میں وہ لے کر آتا، پھر اس سے اپنی گزر بسر کے معاملات ہوتے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تحصیل علم میں بھی اتنا آگے بڑھا دیا اور مال کے معاملات میں بھی جو کمی تھی وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ نے دور فرما دی. تو یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس دین کے ساتھ، علم کے ساتھ محبت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ راہیں آسان فرما دی تھی. اور جب آپ اس عہدے پر فائز ہوئے کہ جس کے لیے بے شمار مرتبہ آپ کی خدمت میں کہا گیا، آپ ٹال مٹول کرتے رہے،
لیکن چونکہ اگر دیکھا جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ جب امام ابو یوسف کو اس مقام پر فائز ہونا پڑے تھا، تبھی اسی کے اعتبار سے آپ نے تربیت آپ کی ایسی کی تھی۔ چنانچہ 3 ادوار میں آپ اس عہدے پر فائز رہے۔ بنو عباس کے جو خلفاء تھے ان میں امام ہادی، امام مہدی اور ہارون الرشید، ان تینوں کے ادوار میں آپ چیف جسٹس کے عہدے پر فائز رہے۔ اور یہاں فائز ہونے کے بعد پھر یہ نہیں کہ آپ کے علوم دینیہ کو پھیلانے میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کوئی کمی آئی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک تو اتنی اہم ذمہ داری، اور اس کے بعد دینی علوم میں 16 سال تو باقاعدہ آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر یہ آپ کے 17 سال جو چیف جسٹس کے عہدے کے ہیں، اس میں بھی جب وقت ملتا تو علوم دینیہ کے معاملات میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان پر دیکھیں، اور وہ محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان کے مورخین لکھتے ہیں کہ یہ سارے ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد روزانہ 200 رکعت نفل جو آپ پابندی سے ادا کیا کرتے تھے۔ 200 رکعت نفل روز پڑھنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ سارے کام ادا کرنے کے بعد، سارے فیصلے کرنے کے بعد، اور پھر درس و تدریس کے معاملات پورے کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا، پھر آہوزاری کرنا اور 200 رکعت نفل بھی ادا کرنا، یہ وہی معاملات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وقت میں اتنی برکتیں رکھی ہوئی تھی کہ یہ سارے کے سارے کام احسن طریقے سے سر انجام دے دیا کرتے تھے۔ اب یہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب اس عہدے پر فائز ہوتے ہیں تو آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ بادشاہ کے ساتھ رہنے والے یا صدر یا وزیر کے ساتھ رہنے والے یا ان کے انڈر میں کام کرنے والے، وہ عموماً ان کی چاپلوسی بھی کرتے ہیں۔ کوئی ان کا معاملہ ایسا آ جائے تو اس میں بھی جو ہے وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آپ کے پیش نظر تھا، بالکل نڈر ہو کر، اور اس طرح کے معاملات میں بھی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر فیصلہ ایسا فرماتے کہ بادشاہ یا غلام اگر یہ سامنے آ جائیں تو دونوں میں فیصلے کے اعتبار سے فرق نہیں کیا کرتے تھے۔ ہارون الرشید کے جو وقت کا بادشاہ تھا، اتنی سی بات آپ نے گوارا نہیں کی، یعنی دیگر معاملات میں اور زیادہ دور کی بات تو اپنی جگہ پر، ایک مرتبہ ہارون الرشید بادشاہ اور ایک نصرانی یعنی عیسائی، اس کا معاملہ آپ کے سامنے آیا، تو اب معاملہ کیا تھا؟ ان دونوں کے درمیان کو فیصلہ کرنا تھا۔ ہارون الرشید فیصلے کی جگہ پر آ کر بیٹھے جہاں لوگ آ کر بیٹھا کرتے تھے، وہ شخص جو تھا عیسائی وہ تھوڑا آپ سے پیچھے بیٹھ گیا کہ یہ وقت کے بادشاہ ہیں، ان کے برابر کیسے بیٹھوں؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی نے اتنی بات بھی پسند نہیں فرمائی کہ چونکہ دونوں فیصلے کے اعتبار سے برابر ہیں، مدعی بن کر آئے ہیں، تو اس نصرانی سے کہا کہ آگے اور بادشاہ کے برابر میں بیٹھو تب میں فیصلہ کروں گا، اس لیے کہ فیصلہ کرتے ہوئے تم دونوں ایک اعتبار سے برابر ہو، اس لیے کمی بیشی کسی بھی اعتبار سے نہیں کی جا سکتی۔ تو جب اتنی سی بات گوارا نہیں کرتے تھے تو ان کی چاپلوسی کیا کرنا، بلکہ کتاب الخراج جو آپ نے ہارون الرشید کے لیے لکھی اور ضخیم کتاب آپ نے لکھی، اس کا مقدمہ کتاب الخراج کے مقدمے میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کی نصیحتیں درج ہیں جو ہارون الرشید کو آپ نے کی تھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ وہ نصیحتیں کیا تھی؟ ان میں آپ نے ابتدا میں تو یہ ارشاد فرمایا کہ اے بادشاہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری تمہیں دی ہے، یعنی بادشاہت کی ذمہ داری، رعایا کو تمہارا محکوم بنا دیا اور تمہارا حکم جو ہے وہ رعایا پر چلتا ہے، جو ذمہ داری تمہیں سونپی گئی ہے اس کا ثواب بھی تمہارے لیے بہت بڑا رکھا گیا ہے، لیکن اگر اس ذمہ داری میں کوتاہی کرو گے، اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرو گے، رعایا کا خیال نہیں رکھو گے، تو امام ابو یوسف اس بادشاہ کو مخاطب ہیں، اس کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر رعایا کا خیال رکھو گے تو اس کا عذاب بھی اتنا ہی زیادہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ پھر بے شمار وصیتیں کرنے کے بعد آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ، اس بات کو بھی پیش نظر رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عہدہ تمہیں دیا، جس منصب پر تمہیں فائز کیا، اس میں سب سے بہترین چیز جو ہے وہ رعایا کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ اگر تم رعایا کے حقوق کا خیال نہیں رکھو گے، اگر ان کے حالات کو دیکھ کر ان کے جو معاملات ہیں ان کو حل نہیں کرو گے، تو فرمایا کہ کل بروز قیامت سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز وہ بادشاہ ہوگا جو رعایا کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہوگا۔
اور سب سے ذلیل ترین وہ بادشاہ ہوگا کہ جس نے اپنے رعایا کے حقوق کا خیال نہیں رکھا ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس بات کا بھی دھیان رکھنا کہ اگر تمہارے سامنے دین اور دنیا ایک طرح سے مقابل میں آ جائیں تو دین کو اختیار کرنا، دنیا کو چھوڑ دینا کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور دین باقی رہنے والا ہے۔ اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ، یہ بھی یاد رکھنا کہ تمہارے سامنے سب کے سب انسان برابر ہے، کسی کو دوسرے پر اس اعتبار سے فضیلت نہیں دینا کہ اگر تمہارے پاس کوئی فیصلے کے لیے آئے تو تم اگر کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ وہ مرتبہ کے اعتبار سے بڑا ہے تو اسے اہمیت دے کر اس کے حق میں فیصلہ کرو، فرما نہیں، بلکہ تمام انسان تمہارے لیے برابر ہیں اور سب کے ساتھ برابری کا سلوک رکھنا جب اللہ کی بارگاہ میں تمہارا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ یہ نصیحتیں وصیتیں کون کر رہا ہے؟ امام ابو یوسف، اور کسے کر رہا ہے؟ وقت کے بادشاہ ہارون الرشید کو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا جو آپ کے پیش نظر رہتا کہ اس طرح بادشاہ کے سامنے اس طرح کا کلام آپ کیا کرتے تھے۔ اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو نصیحتیں کی تھی خود ان پر عمل کر کے بھی دکھایا، یہ نہیں کہ صرف لکھ کر دے دی اور انہیں مطلب کہہ دیا اور آپ کے سامنے اگر اس طرح کے کوئی فیصلے آئے تو اس میں آپ نے کسی کا لحاظ کیا، ہرگز نہیں، بلکہ مورخین نے آپ کے کئی فیصلے نقل فرمائے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ تو ایک وزیر کی شہادت اسے مردود قرار دے دیا، اور وہ وزیر بھی ہارون الرشید کے بالکل قریب رہنے والا۔ جب وہ گواہی کے لیے آیا لوگوں نے کہا کہ تمہاری گواہی کو مردود قرار دے دیا گیا، تمہاری گواہی نہیں لی جائے گی۔ پوچھا کہ کس نے ایسا کیا؟ کہا کہ امام ابو یوسف نے تمہاری گواہی کو مردود قرار دیا۔ وہ وزیر جو تھا فوراً ہارون الرشید کے پاس پہنچا اور جا کر شکوہ کیا کہ آپ کے امام ابو یوسف نے جو ہے وہ میری گواہی کو مردود قرار دے دیا۔ ہارون الرشید نے بعد میں امام ابو یوسف کو بلوایا اور پوچھا کہ اس کی گواہی کو مردود کیوں قرار دیا؟ تو مختلف روایات بیان کی گئی، جس میں ایک قوی روایت یہ کہ امام ابو یوسف نے کہا کہ مجھے تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ یہ شخص جو ہے تمہارا وزیر جو ہے یہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے، جماعت کا تارک ہے، اور جب یہ جماعت کو ترک کرتا ہے تو یہ مردود الشہادت ہے، اس کی گواہی میں قبول نہیں کروں گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات جب کہے تو ہارون الرشید نے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ ہاں بات بالکل درست ہے کہ تم مردود الشہادت ہو۔ تو بعد میں انہی جملوں کی وجہ سے اس وزیر نے جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کا لحاظ نہیں کیا کہ ہارون الرشید کا خاص وزیر ہے تو میں اس کی گواہی کو قبول کروں، بلکہ جو حق بات تھی اسے بیان کر دیا کہ یہ مردود الشہادت ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ بلکہ ہارون الرشید کے سامنے جب اس طرح کا معاملہ ہوا، ہارون الرشید خطاب کر رہے ہیں لوگوں کو، کسی نے درمیان میں اٹھ کر یہ کہہ دیا کہ تم انصاف سے کام نہیں لیتے ہو۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور بعد میں ہارون الرشید کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ کتنی بڑی گستاخی تھی ایک بادشاہ کے سامنے اس طرح کے کلمات کہنا کہ تم انصاف سے کام نہیں لیتے ہو، حالانکہ وہ انصاف کرتے بھی تھے۔ تو بادشاہ نے جو ہے وہ امام ابو یوسف کو بلایا ہارون الرشید نے، اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ اس شخص کی طرف دیکھو۔ وہ شخص زنجیروں میں بندھا ہوا، جلاد اس کے سر پر تلواریں لیے کھڑے۔ اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہارون الرشید نے پوچھا کہ اس شخص نے میری بے ادبی کی ہے، عین مجمع میں اس نے یہ کہا کہ میں انصاف نہیں کرتا ہوں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو اب یہاں پر بھی نصیحت کی، کہا کہ اگر آپ غور کرو محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں تو اس طرح کے کئی واقعات تمہارے سامنے آئیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام مال کی تقسیم فرما رہے ہیں، ایک شخص نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول تم انصاف سے کام نہیں لیتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسے معاف فرما دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا، لیکن چونکہ سرکار کی ذات کا معاملہ تھا اسے معاف فرما دیا۔ پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص کا مقدمہ آیا اور سامنے آپ کے پھوپھی ذات بھائی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور فیصلہ بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہی تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فیصلہ دے دیا۔ اس شخص نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے اس لیے فیصلہ دیا کہ یہ آپ کا پھوپھی ذات بھائی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے اتنی بڑی اس کی جرأت کے باوجود بھی اپنے ذاتی معاملے میں اسے معاف فرما دیا۔ تو اب یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو اگر آپ دیکھو تو اس طرح کے معاملات ہیں کہ سرکار اپنی ذات کی وجہ سے لوگوں کو معاف فرما دیا کرتے تھے۔
ہارون الرشید کے سامنے جب یہ باتیں آپ نے کی تو ایسا اثر ہوا کہ اس شخص کو جس کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا اس کی آزادی کا حکم دے دیا کہ اسے چھوڑ دیا جائے، میں نے بھی اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ تو اس طرح کے کئی واقعات امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملتے ہیں کہ جو چیزیں، جو نصیحتیں آپ نے ہارون الرشید کو کی تھیں، جب وہ آپ کے سامنے اس طرح کے معاملات آتے تو ان پر خود بھی عمل کر کے دکھایا کرتے تھے۔ اب نہ صرف یہ باتیں تھیں بلکہ علم دین کے حصول میں جو تکالیف، جو مشقتیں آپ نے اٹھائیں، اور پھر اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات آپ کو ملے، یہ انہی انعامات کی وجہ تھی کہ جب آپ کا وصال ہو رہا تھا اس وقت بھی علوم دینیا سے شغف کا یہ عالم کہ حضرت ابراہیم بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس موجود تھا، اور اس وقت انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جب آپ کا ایسا وقت آپ کے اوپر تھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، مجھ سے کہنے لگے کہ اے ابراہیم مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ رمی جمار میں افضل کیا ہے، پیدل کرنا یا سوار ہو کر کرنا؟ یعنی حاجی جب حج پر جاتے ہیں تو وہ پتھر کو کنکریاں جو مارتے ہیں اس کو پتھر کو، تو اس وقت جو ہے اس حجر کو کنکریاں مارنے کے وقت جو ہے وہ رمی جو کی جاتی ہے، کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو وہ پیدل افضل ہے یا سواری پر افضل ہے؟ اب تو چونکہ سواری پر کوئی کر نہیں سکتا اس لیے کہ وہاں حالات ہی ایسے نہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ جب امام ابو یوسف نے یہ پوچھا تو میں نے کہا کہ پیدل افضل ہے، کہا کہ نہیں غلط ہے، میں نے کہا کہ سواری پر افضل ہے، کہا کہ نہیں یہ بھی غلط ہے۔ پھر خود ہی ارشاد فرمانے لگے کہ اگر کوئی شخص دعا کے بعد وہاں پر رکنا چاہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ پیدل رمی جمار کرے، اور اگر کوئی وہاں رکنا نہیں چاہتا تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ سواری پر کرے اور وہیں سے فوراً نکل جائے۔ یہ آپ نے مسئلہ بیان کیا، اور مسئلہ بیان کرنے کے بعد حضرت ابراہیم بن جراح کہتے ہیں کہ میں وہاں سے جب نکلا دروازے تک پہنچاؤں گا کہ رونے کی آوازیں آنے لگی، پتہ چلا کہ امام ابو یوسف کا وصال ہو چکا ہے۔ یعنی اس عالم میں بھی اگر کوئی چیز آپ کے سامنے ہے تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کے مسائل ہیں، احکام دینیہ ہے کہ انہیں کسی طرح لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ یہ علم دین سے آپ کی محبت ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مشہور بزرگ گزرے ہیں، ان کے پاس ایک شخص موجود تھا جو امام ابو یوسف کے پاس بھی آیا جا کرتا تھا۔ امام ابو یوسف کا حال حضرت معروف کرخی نے پوچھا کہ کیسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان پر غشی کے دورے پڑ رہے ہیں اور حالت ان کی بہت خراب ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، یعنی مراد ان کی یہ تھی کہ اگر امام ابو یوسف کا وصال ہو جاتا ہے تو مجھے خبر ضرور کرنا۔ اس شخص نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو خبر کر دوں گا۔ وہاں سے جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچا تو جب اس مقام پر پہنچا تو کیا دیکھا کہ آپ کا جنازہ نکل رہا تھا، یعنی وصال ہو چکا تھا، جنازہ جا رہا تھا۔ تو اب وہ بات تو ذہن میں تھی کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا کہ ان کے بارے میں مجھے بتانا۔ سوچنے لگا کہ اگر وہاں بتانے کے لیے جاؤں گا تو ایک تو خود بھی جنازہ پڑھنے سے رہ جاؤں گا، حضرت معروف کرخی بھی یہاں پر نہیں پہنچ سکیں گے، تو میں پہلے خود ہی جنازہ پڑھ لیتا ہوں۔ چنانچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جنازے میں شریک ہوئے، بعد میں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچے اور وہاں جا کر یہ بتایا کہ امام ابو یوسف کا وصال ہو چکا اور یہ صورتحال تھی، اس وجہ سے میں آپ کے پاس نہیں آیا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے، اور جب اس شخص نے پوچھا کہ آپ اس قدر تکلیف اور مشقت میں کیوں ہیں اور ایسے معاملات آپ اتنا افسوس کیوں کر رہے ہیں کہ آپ نے جنازے میں شرکت نہیں کی، تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کو میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ جنت کے اندر موجود ہوں، ایک عظیم الشان محل تیار ہے جس کے اوپر کی منزل تیار ہو چکی ہے، پردے بھی لگا گئے ہیں اور طرح طرح کی آرائش سے جو ہے وہ اسے مزین کیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ امام ابو یوسف کا محل ہے۔ پھر میں نے یہ پوچھا کہ یہ کس بنا پر انہیں یہ محل اتنا عظیم الشان عطا ہوا اور ان کے لیے اتنے اعزاز اکرامات کس بنا پر ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ دین کو پھیلانے میں جو انہوں نے مشقتیں اٹھائیں اور لوگوں نے جو انہیں تکالیف پہنچائیں اس پر جو انہوں نے صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنا پر اتنا عظیم اجر انہیں عطا فرما دیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وجہ تھی کہ میں افسوس کر رہا تھا کہ میں ان کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکا۔ تو اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ حالات اگر دیکھے جائیں کہ آپ کی زندگی کے وہ پہلو کہ جہاں آپ نے علوم دینیہ سیکھنے کے لیے محنت اور مشقت کی، پھر اس کے بعد علوم دینیہ کو پھیلانے میں یہاں تک کہ آپ کے جو ہم اثر علماء تھے ان کے ساتھ بھی کوئی بغض و عناد نہیں رکھا،
بلکہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آیا اس طرح سے کہ اب آپ کے ہم عصر علماء کے پاس جانے کے لیے، تو ان کے حوالے دے کر خود ہی بھیجا کرتے تھے کہ فلاں آدمی کے پاس جا کر تم علوم دینیہ سیکھو۔ یہی حضرت ابراہیم بن جراح جن کا ذکر میں نے کیا، تاریخ بغداد اور دیگر کتب کے اندر ان واقعات کو نقل کیا گیا کہ امام ابو یوسف کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں، وہاں میں کس کے پاس جا کر دینی علوم سیکھوں؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت حماد کے پاس چلے جانا اور ان کے پاس علوم دینیہ سیکھنا۔ کہتے ہیں کہ میں حضرت حماد کے پاس پہنچا، ان کی مجلس میں گیا، لیکن وہاں امام ابو یوسف کا تذکرہ تو خیر سے کیا ہی نہیں جاتا تھا، ہتک آمیز کلمات کے ساتھ ان کا ذکر ہوتا، اور مطلب ہے کہ ان کا ذکر جب بھی کیا جاتا کبھی بھلائی کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ اب چونکہ یہ امام ابو یوسف کے بھی شاگرد تھے تو بہت انہیں برا لگتا تھا، محسوس بھی کرتے تھے کہ میرے استاد کا تذکرہ اس طرح سے کیے جا رہا ہے، لیکن حضرت حماد کی بھی مجلس میں چونکہ آتے تھے، اب یہ بھی ان کے استاد بن چکے تھے، اب ان کے پاس آ کر کس طرح سے انہیں یہ باتیں بتائیں کہ حضرت امام ابو یوسف کا مقام کیا ہے اور اس طرح کے کلمات ان کے بارے میں کہے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کچھ اپنی دستاویزات لکھوانے کے لیے عرض کیا۔ اب حضرت حماد جو تھے وہ لوگوں کو حدیث کا درس دے رہے تھے، انہیں یہ بات شاک گزری کہ میں علم حدیث کو روک کر اس عورت کی دستاویزات لکھوں، لیکن اب اس کا دل توڑنا بھی آپ پسند نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم بن جراح کہتے ہیں کہ میں نے یہ عرض کیا کہ میں اس کی دستاویزات لکھ دیتا ہوں۔ چنانچہ اس عورت سے میں نے وہ صفات لی اور اس کی جو چیزیں اس کی لکھنی تھی دستاویزات میں وہ میں نے لکھی، اور لکھنے کے بعد حضرت حماد کی خدمت میں پیش کر دی۔ جب انہوں نے پڑھا تو پڑھنے کے بعد بہت خوش ہوئے، وہ اس عورت کو دستاویزات دے دی اور مجھے یہ کہا کہ یہ علم تو نے کہاں سے سیکھا ہے، یعنی دستاویزات لکھنے کا جو علم ہے اور اتنی مہارت ہے، اس احسن طریقے سے تم نے یہ جو لکھا تو یہ کہاں سے سیکھا؟ تو پھر اس وقت آپ نے موقع غنیمت جانا کہ اب میں اس بات کا ذکر کر دوں کہ جو اتنے دنوں سے میرے دل میں موجود ہے، کہا کہ یہ میں نے اس عظیم ہستی سے سیکھا کہ جن کا ذکر آپ کی مجلس میں کبھی بھلائی کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ حضرت حماد نے کہا کہ وہ کون ہیں؟ آپ نے کہا کہ میں جب یہاں پر آ رہا تھا تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ کی مجلس آ کر اختیار کروں۔ اب حضرت حماد نے کہا کہ بتاؤ تو صرف وہ ہیں کون؟ کہا کہ وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت حماد بہت شرمندہ اور پھر جو ہے حضرت ابراہیم بن جراح کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی کبھی آپ کی مجلس میں امام ابو یوسف کا ذکر کیا جاتا ہمیشہ بھلائی اور خیر کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ اب اس واقعے کے تحت مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے کسی استاد اور شاگرد کا تو موقع محل کو دیکھ کر حکمت عملی کے ساتھ معاملات کو طے کیا جائے، چونکہ وہ دونوں ہی آپ کے استاد تھے، اس لیے آپ نے موقع غنیمت دیکھ کر، موقع محل دیکھ کر یہ صورت بیان کی اور ساری خلشیں جو تھی وہ دور ہو گئیں اور اس طریقے سے آپ کا ذکر جو تھا وہ بھلائی اور خیر کے ساتھ ہونے لگا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بے شمار واقعات محدثین کرام نے احادیث مقدسات کے تحت بھی نقل فرمایا، مورخین نے بھی لکھے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو یہ خاص ملکہ عطا فرمایا تھا، یہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفقت آپ پر جو تھی اور خصوصیت کے ساتھ جو آپ نے ان کی تیاری کروائی تھی، وہ ساری چیزیں آپ کے پیش نظر تھی، جبھی یہ اتنے علوم کے اندر ایسی مہارت تامہ آپ نے حاصل کی۔ اور یہ ان کا تذکرہ آج ہم کرتے ہیں تو ان کی یاد میں ان کا عرس جو منایا جاتا ہے یا ان کے حالات جو بیان کیے جاتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو علوم دینیہ کی طرف لائیں۔ اگر ہم خود علم دین حاصل نہ کر سکے تو ہم ان علماء اور مجتہدین اور فقہائے کرام کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حیات انہیں دی تھی، حیات ہمارے اندر بھی موجود ہے، جو اعضاء ان کے پاس تھے ہمارے پاس بھی موجود ہیں، ہم بھی وہی سارے کام کرتے ہیں جو یہ کیا کرتے تھے، لیکن دین کے لیے جو ان کا ذہن تھا، جس کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے وقف کیا ہوا تھا، اور جب یہ اس علوم دینیہ کے لیے وقف کرتے تھے اپنے آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دین کی راہیں کھول دیا کرتا تھا۔ یہ مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی شخص اگر علوم دینیہ سیکھنے میں اپنا وقت لگاتا ہے تو اس کے مالی معاملات میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، اس کے معاشی حالات درست نہیں رہتے، جیسا کہ آج کل لوگوں کا ذہن ہے کہ اپنے بچوں کو علوم دینیہ کی طرف نہیں لاتے، دنیا خوب پڑھاتے ہیں، دنیا بھی پڑھائیں لیکن دین کی طرف بھی لائیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین پڑھنے کے بعد یہ کیا کمائے گا، کہاں سے کھائے گا۔ یہ معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔
اور یہ برکت ایسی کہ انسان محسوس نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے ایسی راہیں کھل جاتی ہیں کہ اسے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق جو ہے وہ اسے مل رہا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے یہ واقعات آپ نے ابھی سنے کہ بچپن میں کس قدر تکلیف میں آپ نے وقت گزارا، لیکن جب وہ وقت کہ جب آپ فرمایا کرتے تھے کہ کاش مجھے امام اعظم کی ایک مجلس اب مل جائے، جب امام اعظم کا وصال ہو گیا اور آپ ابھی زندہ تھے، اس وقت آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے ایک مجلس امام اعظم کی اب مل جائے تو میں اپنی آدھی دولت اس مجلس پر خرچ کر دوں۔ اب آدھی دولت آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کتنی آپ کے پاس تھی، یعنی جس وقت آپ نے یہ جملہ کہا کہ آج مجھے ایک مجلس امام اعظم کی مل جائے، کہ وہ اس مجلس میں جو علوم دینیا مجھے ملا کرتے تھے اور جیسے جیسے مطلب ہے کہ اس کے فیوض و برکات اس کے نکات میں حاصل کرتا تھا آپ کی شفقت کی وجہ سے، کہتے ہیں کہ اگر مجھے آج مل جائے تو آدھی دولت آپ کی خرچ کر دوں۔ اس وقت اگر آپ کی دولت کا اندازہ لگا جاتا تو 20 لاکھ روپے کی رقم کے آپ مالک تھے، گویا کہ ایک مجلس کے لیے 10 لاکھ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار تھے کہ مجھے امام اعظم کی وہ ایک مجلس مجھے مل جائے تو میں آدھی دولت اس پر خرچ کر دوں۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ کمالات ویسے ہی نہیں ملے، بلکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصی آپ پر کرم فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہی فیضان جو تھا وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بھی تھا کہ جب ان کے شاگرد جو تھے وہ آپ کے پاس علوم دینیا سیکھنے کے لیے آتے تو ان پر بھی ویسی شفقت فرمایا کرتے تھے، بلکہ بعض آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم کسی اور استاد کے پاس جاتے، وہاں جا کر ہماری سمجھ میں کوئی مسئلہ نہیں آتا تو اس استاد سے ذکر کرتے کہ دوبارہ سمجھا دیں، وہ پھر سمجھا دیتے، پھر عرض کرتے، پھر سمجھا دیتے، تیسری یا چوتھی مرتبہ وہ پھر منع کر دیتے، جاؤ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم وہاں سے آ جاتے، امام ابو یوسف کی مجلس میں آ کر بیٹھتے، ان کے پاس آ کر وہی مسئلہ سیکھتے اور وہ سمجھ میں نہیں آتا، دوبارہ سمجھاتے، 3 مرتبہ سمجھاتے، 4 مرتبہ سمجھاتے، لیکن اپنی مجلس سے اٹھاتے نہیں تھے، یہ نہیں فرماتے کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ جب بار بار سمجھانے کے باوجود بھی ہماری سمجھ میں وہ بات نہ آتی تو پھر اس وقت یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ میرے اندر جتنے بھی علوم ہیں کاش میں وہ سارے کے سارے تمہارے اندر انڈھیل دیا کرتا اور تم انہیں حاصل کر لیتے اور کسی بھی طرح بھی تم محروم ان علوم سے نہ رہتے۔ اتنی شفقت اپنے شاگردوں پر فرما کرتے۔ یہ فیضان نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا، جس کا تذکرہ اس حدیث مبارکہ میں کیا گیا جو ابتدا میں میں نے پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ یہی فقیہ اعظم امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس حدیث مبارکہ کا دوسرا اور تیسرا حصہ جس میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، اور آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ میری یہ امت ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر قائم رہے گی، ان کو مخالفین نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی علوم دینیا سے محبت عطا فرمائے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔